السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آج 19 تاریخ ہے، 19 نومبر، کل 20 نومبر ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں 19 نومبر اور 20 نومبر کی اپنی اہمیت ہے۔ ویسے تو کئی تاریخیں ہیں اس وقت آنے والی بھی اور جو جا چکی ہیں اہمیت کے حامل تھیں، لیکن 19 اور 20 کے بارے میں پاکستان میں اور پاکستان کے باہر بھی چیگو مویاں اس کے اوپر ہے، مختلف اسٹیٹمنٹ موجود ہے، مختلف باتیں موجود ہیں۔ اچھا، 19 اور 20 تاریخ کی امپورٹنس کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ جو جنرل فیض حمید صاحب تھے وہ 19 تاریخ یعنی آج کے دن تک ڈی جی آئی ہیں، اکارڈنگ ٹو دا لیٹر جو پرائم منسٹر نے اپروول دی، جس اپروول کے بعد منسٹری آف ڈیفنس نے اس کے اوپر نوٹیفیکیشن نکالا ہوگا۔ تو اس اپروول کی یہ تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو آپ کے فیض حمید صاحب ہیں وہ 19 تک اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، اور 20 سے پھر ذمہ داری جو ہے وہ جنرل ندیم انجم صاحب جو کور کمانڈر کراچی تھے ان کی ہو جائے گی۔ اس کو لے کے مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک روٹین کا ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ بیسیکلی تھی، لیکن اس کو حکومت نے خود اتنا متنازع بنا دیا کہ اس ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ کے حوالے سے بہت ساری باتیں جنمنے لگی۔ بہرحال ہوا وہی جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اناؤنس کر چکے تھے، صرف تاریخ کا مسئلہ ہے، شخصیت بھی وہی ہے، لوگ بھی وہی ہیں، پوسٹنگ بھی وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ جا رہے ہیں کور کمانڈر پشاور، اور جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ کراچی کے کور سے وہ ڈی جی آئی ایس آئی۔ دیکھیں، آفیشلی طور پر تو آج رات 12 بجے تک جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ڈی جی آئی کی ان کی ذمہ داری ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ڈی جی آئی کی 12 بجے رات تک ان کی ذمہ داری ہے، اس کے بعد ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے اس لیٹر کے مطابق۔ لیکن عموماً بڑے خیر سگالی انداز میں ڈی جی آئی جنرل فیض حمید اور جنرل ندیم انجم جو کہ کافی عرصے سے بریفنگ لے رہے تھے، جیسے ہی آرڈر ہوا تھا ان کا اپروول ہوئی تھی، بلکہ آئی ایس پی آر نے جس دن سے اناؤنس کیا تھا اس وقت سے جنرل ندیم انجم صاحب اپنا آئی ایس آئی کے حوالے سے مختلف جگہوں پر ہیڈ آفس میں ان کو بریفنگ دی جا رہی تھی۔ سوال یہ ہے کہ حکومت کا ہٹ درمی کا اور اس وقت جو ایگوئسٹک اسٹائل تھا اور اس ایگوئسٹک انداز تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج 19 تاریخ کا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس دن اناؤنس کیا تھا وہی اناؤنسمنٹ جو ہے وہی، بس صرف میں نے کہا تاریخ کا مسئلہ ہے۔ جنرل فیض صاحب ایسے ڈی جی آئی کئی کہانیاں، کئی باتیں، کئی ایلیگیشنز، کئی چیزیں اپنے ساتھ لے کر ایز اے کور کمانڈر پشاور جا رہے ہیں۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ سب آپ کے سامنے مختلف سیاسی جماعتوں کے اسٹیٹمنٹ، مختلف رہنماؤں کے اسٹیٹمنٹ، مختلف باتیں، مختلف تجزیہ نگاروں کی بات۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جی 19 تک کیوں ٹھہرایا گیا؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ اپنی باتیں کر رہے ہیں، کوئی ستارے کی بات کرتا ہے، کوئی چاند کی بات کرتا ہے، کوئی زمین کی بات کرتا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، لیکن یہ بات اپنی جگہ مصدقہ ہے کہ 19 تاریخ سے پہلے حکومت نے جو بل لائے ہیں پارلیمنٹ میں، اور کوئی 51 بل کہتا ہے، کوئی 33 بل کہتا ہے، کوئی 40 بل کہتا ہے، اور ان میں سے چند اہم ترین وہ بل جس پہ عمران خان کی آئندہ جو ہے وہ ان کی پوری حکمت عملی بیس کرتی ہے، خاص طور پہ جو بل تھا آپ کے الیکٹرانک مشین کے حوالے سے، وہ ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، اور انہوں نے 19 سے پہلے یہ سب کچھ کرانا تھا، 20 کے بعد نہیں کرانا تھا۔ تو ہوا، بہت تیزی سے ہوا، بہت ہلڑ بازی میں ہوا، بہت چیخ و پکار میں ہوا، اور پھر عامر لیاقت نے جو کہا وہ دنیا نے سنا۔ ویسے بھی اتحادیوں نے اور دوسرے لوگوں نے فون کر کے آف دی ریکارڈ بہت کچھ بتایا۔ اپوزیشن لیڈرز نے، پی ڈی ایم کے لیڈرز نے اس سلسلے میں پریس کانفرنس کے دوران بتا دیا کہ کس طریقے سے ہوا۔ بہرحال تو وہ اب آج رات قصہ پارینہ اس حوالے سے ہو جائے گا کہ جنرل فیض صاحب جو ڈی جی آئی تھے، ان کی جو بھی سروسز تھی، دیکھیں 2 طریقے کی چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جی
پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے یا سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے جو پالیسیز بنتی ہے اس میں تو صرف ڈی جی آئی انوالو نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ افغان پالیسی ہو چاہے وہ بھارت کی پالیسی ہو، اس میں پورا آرمی چیف کور انوالو ہوتے ہیں. لیکن ڈی جی آئی کی پوزیشن ایسی رہی ہے کہ اس کے اوپر پاکستان کی تاریخ میں سوالات اٹھتے رہے ہیں. اس سے پہلے کے بھی ڈی جی آئی جو لوگ تھے ان کے اوپر بڑے الزامات تھے، جلسے کروانے کے، مجمع کرانے کے، دھرنے دلوانے کے، انتخابات میں ریگنگ کے حوالے سے بہت ساری باتیں جنمتی تھی. فیض حمید صاحب آج رات 12 بجے تک موجود ہیں. ویسے فزیکلی وہ شاید جا چکے ہوں اور جنرل ندیم صاحب اس کمرے میں بیٹھ چکے ہوں، کرسی ان کو دے دی گئی ہو، لیکن یہ بات بہت اہم ترین جنرلز جو سابق جنرلز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو وہ آرڈر ہوتا ہے اس لحاظ سے جو لاسٹ 12 بجے رات تک کی ذمہ داری ہے وہ اسی شخص کی ہوتی ہے جس نے 19 کو انجوائے کرنا ہوتا ہے. تو اس وقت فیض صاحب 19 کو انجوائے کر رہے ہیں، رات 12 بجے ان کی آفیشیلی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. وہ الگ بات ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ فزیکلی انہوں نے 9 بجے کہا ندیم صاحب میں جا رہا ہوں، ابھی کرسی آپ کی ہے، اور ندیم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی یہ کرسی آج دے دیں لیکن کل سے میں اس کے اوپر اپنی ذمہ داری نبھانا شروع کر دوں گا. اب ہوگا کیا؟ اب یہ کور میں جانے کے بعد ظاہر ہے کور اور ڈی جی آئی کا بڑا فرق ہوتا ہے، بڑے اختیارات کی بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو بقول کسی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 20 تاریخ کے بعد ان کی وہ پوزیشن نہیں رہے گی جو اس سے پہلے رہی تھی، اور شاید یہ جو ہنگامی بنیادوں پر 51 یا 34 جو بھی بل پاس کرائے گئے تیزی سے، یہ اس کی ضرورت بھی اسی لیے تھی کہ 19 کے بعد اور 20 کو کوئی نئی شخصیت آ جائے گی، اور نئی شخصیت آیا وہ ان معاملات میں اس طریقے سے انوالو ہو نہیں ہو یہ کوشچن مارک ہے. لیکن عموماً میجورٹی لوگوں کا خیال ہے کہ نئے آنے والے جو ڈی جی آئی ہیں وہ بڑے پروفیشنل اور بڑے سلجھے ہوئے ہیں، وہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے جس سے ادارہ کے اوپر کوشچن اٹھ جائے، پولیٹیسائز ہو جائے ادارہ، یا آپ کی جو ڈیمیج ہوا ہے بہت زیادہ لوگوں کا خیال ہے تو اس کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. ماضی میں بھی ادارے سے غلطیاں ہوئیں اور اس کی بنیاد پر ادارہ کو بہت زیادہ ڈیمیج ہوا، اور اس کو پھر بعد میں آنے والوں نے اس کو مینج کیا اور اس ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور کافی حد تک ڈیمیج کو کنٹرول بھی کر لیا گیا. تو 20 کے بعد ایک نیا ماحول، ایک نئی چیزیں سامنے آئیں گی. آیا یہی چیزیں آگے کنٹینیو کریں گی؟ تو شخصیت کی تبدیلی سے کچھ نہیں ہوا، انٹرنل پالیسی بھی وہی ہے، باہر کی پالیسی بھی ہوئی ہے. یا نئے آنے کے بنیاد پر جو میں نے کہا کہ جو باہر کی پالیسیز ہے اس میں صرف ایک آدمی کی انوالومنٹ نہیں ہوتی ہے، اس میں پورا کا پورا کور انوالو ہوتا ہے. تو وہ تو ایز اٹ از ہی رہے گا جو کہ ہے، لیکن انٹرنلی جو چیزیں ہیں وہ نئے آنے کے بعد کافی چینج ہو جاتی ہے. تو اب لوگوں کو بہت ساری امید ہے، لوگوں کی پریڈکشنز ہے، لوگ اس سے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، لوگ اس سلسلے میں یہ بات لا رہے ہیں کہ جی شاید یہ دور، یہ وقت، یہ جو سلسلہ تھا وہ ورس ترین رہا. آیا اس میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر بڑے بڑے اسٹیٹمنٹ موجود ہیں آپ کے اینالسٹ کے، پولیٹیکل لوگوں کے، فلاں کے. تو بہرحال یہ آخر کار یہ بڑا اسموتھلی آج کا دن گزر گیا اور گزر جائے گا، اور 12 بجے کے بعد ان کی ذمہ داری ختم، نئے آنے والے کی ذمہ داری ہوگی. اب بہت سارے لوگ 20 کے بعد ان حالات کو دیکھیں گے کہ آیا کیا پھر پارلیمنٹ میں اسی طریقے سے پریشر ہوگا، اداروں پہ اسی طرح سے پریشر ہوگا، معاملات کو کسی کہیں اور پہ دیکھا جائے گا، دھاندلی ہوگی، اور میرٹ کے اور قانون اور آئین کے حوالے سے یہ حلف کی پاسداری نہیں ہوگی. جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ چیزیں ہی رہیں گی یا اس میں تبدیلی آ چکی ہوگی. اور میجورٹی میں پھر کہہ رہا ہوں جن سے بھی میری بات ہوئی ہے، چاہے وہ فوجی ریٹائرڈ فوجی ہوں یا چاہے وہ آپ کے سویلین ہوں، اینالسٹ ہوں، صحافی ہوں، اینکرز ہوں،
पॉलिटिशियंस हो, मेजॉरिटी का ये ख्याल है। चंद तो कहते हैं कि शायद सिस्टम की बुनियाद पर वो सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तो उनको वो मजबूर हो जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब कोई शख्स प्रोफेशनल आदमी उस सीट पे आके बैठता है और उस सीट को वो चलाता है, और तो फिर उसकी झलक प्रोफेशनली नजर आती है, और फिर वो हालात नहीं होते हैं जो पीछे। और ये भी हुआ है माजी में, चाहे वो अमेरिका के सदर को देख लें कि भाई ऊपर के सतह पे लोगों की तब्दीली से हाई लेवल की जो पॉलिसीज है, प्लानिंग है, उसमें तब्दीली नहीं आती, लेकिन नीचे लेवल पर बहुत सारी चीजें तब्दील हो जाती हैं। मुल्कों के साथ ताल्लुकात के हवाले से, इंटरेस्ट के हवाले से बहुत तब्दीली हो जाती है। जो बाइडेन और ट्रंप का आप देख लें पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त सूरत हाल है, हालांकि ऊपर के लेवल पर जो पॉलिसीज है वो कोई तब्दीली नहीं होगी। इसी तरह इन सीटों में भी नई शख्सियात के आने से ऊपर लेवल की पॉलिसीज में तो ऐसा सच कोई नहीं, लेकिन लोग तो नीचे की पॉलिसी देख रहे हैं, पॉलिटिशियंस नीचे की पॉलिसी देख रहे हैं, एनालिस्ट, सियासतदान, ऑब्जर्वर, अवाम नीचे की पॉलिसी देख रहे हैं। और इसके बारे में लोगों की मेजॉरिटी, अगर परसेंटेज देख लें, जितना मैंने किसी से बातचीत की, परसेंटेज देख लें, जिसमें मैंने कहा कि रिटायर्ड फौजी अनासिर भी हैं और सिविलियन है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आम आदमी, एनालिस्ट हैं, एंकर्स हैं, ऑब्जर्वर हैं, दानिश्वर हैं, असताज़ा हैं या सियासतदान हैं, कि नहीं जनाब 20 तारीख के बाद पाकिस्तान में हालात इस लेवल पर जो है वो, जिसको हम अंदरूनी लेवल कहते हैं, उसमें काफी तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि आने वाली जो शख्सियत है उनके बारे में सबका ये ख्याल है कि वो एक बहुत प्रोफेशनल, मंझे हुए, मैरिड और डो टोक बात करने वाली शख्सियत है। वो कभी इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगे और कभी नहीं चाहेंगे, बल्कि वो चाहेंगे कि जो डैमेजेस हो गए हैं और जो फासले बढ़ गए हैं, जो चीजें मुतनाज़ा हुई हैं, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो बड़ी उम्मीदें हैं कौम को भी है, अवाम को भी है, बड़े बड़े अहम दानिश्वरों को भी है, सियासतदानों को भी है, लोगों को भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी है, एंकर्स को भी है, मीडिया पर्सन को भी है, कि अब 20 तारीख के बाद पाकिस्तान के अंदर शायद वो चीजें रिपीट ना हो जो 19 से पहले हो रही थी। मैं इस पे डिटेल में नहीं जाना चाहता, ये यहां तक बात कह के रोकता हूं और दुआ गो हूं। सबसे पहले तो यकीनन हमारा दीन है, दीन इस्लाम है, जिसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा मुल्क है, नेशनल इंटरेस्ट है, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तीसरा यकीनन हमारे इंस्टीट्यूशंस है, उनमें सारे ही बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल्स नहीं, इंस्टीट्यूशंस है, उनके मफादात का नुकसान हमारा नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है, मुल्क का नुकसान है, हमारे दीन का नुकसान है, तो यहां पे नहीं होना चाहिए। बाकी पसंद और नापसंदीदगी अपनी जगह है। 19 का 20 होने से बहुत से लोग खुश हैं और 19 का 20 होने से बहुत से लोग रंजीदा हैं, लोग बहुत तकलीफ में हैं, लोग परेशान हैं कि अब क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो देखते हैं कि इनकी परेशानी, ये कह रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, वो उनको तक़वियत मिलती है या वाकई उनका गेम खत्म। और जो लोग उम्मीद बांध चुके हैं कि नहीं जनाब अब 19 के बाद जो 20 आएगी वो नई नवेद, नई सोच, हेल्दी सोच, अच्छी सोच, अच्छे फैसले, एतमाद का रिश्ता, मुल्क की तरक्की, इदारे की मजबूती का सिलसिला सारा शुरू हो जाएगा। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।